حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس کے بعد دعا مانگتے، روتے، فرمایا اتنا روتے ان کے آنکھوں مبارک سے اتنے آنسو نکلتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، مسلح تر ہو جاتا۔ فرمایا تڑپتے تھے اس طرح جس طرح کہ دریا سے مچھلی کو نکال کر بحر پھینکا جائے، وہ مچھلی تڑپتی ہے، فرمایا اسی طرح تڑپتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت یہ اتنا کیوں؟ فرمایا آخرت کے اندر اللہ کی دربار کے اندر پیش ہونا ہے، تمہیں نہیں پتا اللہ کا دربار کتنا بڑا دربار ہوگا۔ آخرت کے اوپر ان کو اتنا یقین تھا۔ ارے میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کیونکہ علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جتنا عطا فرمایا اتنا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک بہت بڑے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ نے پورے کے پورے دین کا علم 6 صحابہ کو عطا کیا، پھر ان 6 صحابہ میں سے اللہ نے وہ سارا علم اگر لے لیا جائے 6 صحابہ میں سے، پھر اللہ نے وہ 2 کو عطا کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ والے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہتا کہ سارا کا سارا ان صحابہ کا، پھر ان میں سے 2 کا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب کے امام ہیں۔ کیوں نہ ہوتے؟ آپ نے سنا ہے کہ حضرات حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کھیلے ہیں، میرے آقا کی گود میں کھیلے ہیں، میری آقا کے گود میں پلے بڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی لگائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ اور میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ لے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے 10 سال پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے میرے چچا کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی پہنچے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، اللہ اکبر، وہ کہنے لگی کہ دیکھو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں یہ آنکھیں کھولے گا یا نہیں کھولے گا۔ حضرت فاطمہ بڑی پریشان تھی۔ حضرت فاطمہ اماں تو اماں ہوتی ہے، ماں تو اولاد کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتی ہے، اولاد کی مصیبت کو ماں اپنی مصیبت سمجھتی ہے، اولاد کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ماں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا، فاطمہ بنت اسد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھو میرے بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو یوں اپنی جھولی کے اندر اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لعاب ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگا، اللہ نے سانپ کے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ صحابی رسول کے بازو کے اوپر لگا، اللہ نے بازو کو جوڑ دیا۔ آنکھ خراب تھی، آنکھ کے اندر لگا، اللہ رب العالمین نے آنکھ کے درد کو ٹھیک کر دیا۔ کنویں کے اندر گیا، کڑوا کنواں، اللہ نے اس کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ چند آدمیوں کے کھانے کے اندر یہ لعاب مبارک گیا، اللہ رب العالمین نے کئی 100 کو وہ کھانا پورا کر دیا۔ ارے وہ لعاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ علی المرتضیٰ دنیا کے اندر جب تو جائے دنیا میں کسی کو نہ دیکھ، دنیا میں کسی کی زیارت نہ کر، جب تک میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجوں۔ جیسے ہی دنیا کے اندر تیری آنکھ کھلے سب سے پہلے جو تجھے زیارت نصیب ہو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں خواجہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے، بے شک یہی لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تو یہ ہے، روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب کھانا تیار کرتی اپنے کسی بچے کو کھانا نہ دیتی، بچے روتے رہتے تھے، بچے بیٹھے رہتے، دسترخوان کے اوپر ان کو انتظار کرواتی
फरमाती थी कि जब तक मेरा बेटा मोहम्मद नहीं आएगा उस वक्त तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। किसी ने पूछा, ओ फातिमा क्या बात है, आप मोहम्मद का इतनी इंतज़ार क्यों करती हैं? उन्होंने कहा, क्या करूं, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, खाना कम होता है, हम अयालदार हैं, हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मोहम्मद आकर दस्तरखान पर बैठता है, ये थोड़ा खाना भी अल्लाह सब मेरे बच्चों को पूरा कर देता है। मेरे सारे बच्चे सैर हो के खा लेते हैं। अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से हज़रत फ़ातिमा ख्वाजा अबू तालिब की औलाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहन और भाई सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनके खाना पूरा हुआ करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाहु अकबर, शादी हो गई थी कि हम मेरे चाचा अबू तालिब बड़े अयालदार हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं, इतने वसाइल नहीं है। उनके जो चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अल्लाह ने उनको फरावानी दे रखी थी। पहुँचे हज़रत अब्बास के घर, कहने लगे, चचा अब्बास, आपको तो पता है चचा अबू तालिब का अयालदार आदमी है, उनके वसाइल इतने हैं नहीं, उनके पास माल इतना नहीं है, उनके बच्चे ज़्यादा है, वो परेशान रहते हैं, क्यों ना उनका एक बच्चा आप ले लो, उनका एक बच्चा मैं ले लेता हूँ, हम उनकी किफ़ालत के अंदर उनका हाथ बटा दे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो चलकर अबू तालिब से बात करते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, आकर अबू तालिब से बात की। अबू तालिब ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ ले गए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत जाफ़र को अपने साथ ले गए। तो अर्ज करने का मतलब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके आए। बचपन के अंदर ही, अभी छोटे बच्चे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर हज़रत अली अल मुर्तज़ा की परवरिश भी की है और हज़रत अली अल मुर्तज़ा की तरबियत भी फरमाई है। आज आपका बच्चा पैदा हो, कहते हैं जी इनके दादे बड़े अल्लामा हैं, इनके नाना जी बड़े अल्लामा हैं, इनके मामू बड़े आलिम हैं, इनके चाचू जी बड़े मुफ्ती साहब हैं, इनके फलां रिश्तेदार बड़े कारी साहब हैं, हमने उनकी लुआब इनके मुँह के अंदर डाली है, उसके असरात इसके ऊपर हैं। ये अपने दादा के आंगन में खेला करता था, वो बड़े मुफ्ती साहब थे। इनका नाना जी उनकी झोली के अंदर इसने पला बड़ा, उन्होंने इसकी तरबियत की है, क्योंकि वो बड़े अल्लामा थे, वो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े अल्लाह वाले थे, इसलिए इस बच्चे के ऊपर अच्छे असरात पड़े हैं। अल्लाह की कसम, सारे के सारी दुनिया के वली, सारे के सारे दुनिया के मुहद्दिस, सारे के सारे दुनिया के मुफ्ती, सारे के सारे दुनिया के उलमा, सारे के सारे दुनिया के अहलुल्लाह सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जूते मुबारक की मट्टी के ऊपर कुर्बान कर दूं, क्योंकि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खुद इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में खेले हैं, जिनकी तरबियत भी खुद इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो फिर वो अली अल मुर्तज़ा इल्म का दरवाज़ा कैसे ना बनते, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा बहादुर क्यों ना बनते, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा क्यों ना बनते, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा हैदर करार क्यों ना बनते, फिर वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़हीन क्यों ना होते, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का डंका क्यों ना बजता, फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्यों ना बुलंद होता, फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा बुलंद क्यों ना होता, क्योंकि ये खुद इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में खेल के आई हैं, मेरे आका के आंगन में खेल के आए हैं, मेरे आका के आंगन में तरबियत पा के आए हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में खेले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर, फरमाया नमाज पढ़ रहे थे, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने देखा, उन्होंने भी साथ में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, उनके वालिद ख्वाजा अबू तालिब ने देखा कि मेरा बेटा भी इनके साथ नमाज पढ़ रहा है, तो पूछा, बेटे ये क्या कर रहे हो? हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहादुर थे, जरी थे,
کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جان میں حضرت ابو محمد بن عبداللہ اپنے بھائی کی اتباع کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا ان کی ہی اتباع کرنا، ان کے ہی ساتھ رہنا، جو یہ کہیں وہ ماننا، تو صحیح ہدایت والے راستے کے اوپر چلا جائے گا، تو خیر خواہی یہ سکھاتے ہیں تو کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے کتابوں کے اندر دیکھا ایک خواجہ ابو طالب نے سفر کیا تھا یمن کی طرف، یمن میں ان کو مشوم بن ولید ایک بہت بڑا راہب ملا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام عبد مناف ہے۔ خواجہ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی طالب تھے، ان کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ کہنے لگا کنیت ابو طالب ہے، کہاں سے تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ قبیلہ ہاشم ہے۔ گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، خاندان قریش کا ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اس نے کتابیں دیکھیں، کتابیں دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اسی ہاشم خاندان میں، اسی قریش کے خاندان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی بھیجنا ہے۔ وہ نبی آئے گا، وہ نبی اس دنیا کے اوپر پیدا ہو جائے گا، اور میرا اپنا اندازہ یہ کہتا ہے وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس نبی کے پیدا ہونے کے 30 سال بعد اللہ اسی کی نسل میں سے ایک ولی پیدا کرے گا، اور مجھے لگتا ہے وہ ولی تیری ہی نسل سے پیدا ہوگا، تو ہی اس کا چچا ہے۔ کہنے لگا حالات پوچھے، حالات پوچھنے کے بعد ابو طالب سے پوچھا ابو طالب یہ بتا وہ نبی پیدا ہو چکا؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا تو ہے۔ اس راہب نے ساری علامات پوچھی، ساری چیزیں پوچھی، پوچھنے کے بعد ابو طالب نے کہا مجھے یہ تو علم نہیں وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہی نبی ہیں، اور ان کو میرا سلام بھی دینا، سلام کہہ کر میرے لیے دعا کی درخواست بھی کرنا، اور اس کے بعد تیرا بیٹا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ ابو طالب واپس آئے، ابو طالب سوچ کے اندر پڑ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس راہب کی بات سچی ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے اندر کھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی بچے ہیں، 10 سال لگ بھگ عمر ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی دعوت کی کہ قریش مکہ کو دعوت کر کے میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، میرے ساتھ کون دے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران قریش کو بلایا، قریش کو بلا کر کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس فاران کی چوٹی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا آمنا و صدقنا، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کا بچپن ہمارے اندر گزرا، آپ کی جوانی ہمارے اندر گزر رہی ہے، آپ سچے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ ایک بچہ حضرت علی المرتضیٰ اٹھا، انہوں نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اے میرے بھائی، میں ہوں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے لیے اپنی جان دوں گا، میں آپ کے لیے اپنی سختیاں برداشت کروں گا، میں آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کروں گا۔ یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پھر اتنے بڑے بہادر بنے کہ اللہ رب العالمین نے، ویسے ان کی اماں نے بھی ان کا نام حیدر کرار رکھا تھا۔ حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے، کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ اللہ اکبر، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، خندق کا موقع ہے، خندق کے موقع کے اوپر جب کفار سامنے تھے، خندق بنا دی گئی درمیان میں، خندق کو پار کر کے ایک خندق کو کراس کر کے ایک کافر آیا،
حرب اس کا نام تھا، اور وہ ایسا جنگجو تھا، ایسا بہادر تھا، پورے عرب کے اندر اس کی شہرت تھی، پورے عرب کے اندر اس کا بہادری کا چرچا تھا۔ 1000 آدمی کے مقابلے تنہا وہ لڑا کرتا تھا۔ اس نے آ کر اعلان کیا، کون ہے مسلمانوں میں سے جو آ کر آج مرہب کا مقابلہ کرے؟ اصل نام اس کا عمر تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، تو ابھی بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے دوبارہ اعلان کیا، کون ہے جو آج مرحب کا مقابلہ کرے؟ کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میں جا کر اس کا مقابلہ کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، بھی تو بچہ ہے۔ اس وقت 23 سال 23 ایئر ان کی عمر، صرف 23 سال ان کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کہنے لگے کہاں گئے وہ تمہارا جنت کے وعدے؟ کہاں گئے جو کہتے تھے تم جہاد کے اوپر مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے تو سامنے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ نہیں، اب میں اس کا مقابلہ کروں گا، اب میں اس اللہ کے دشمن کو سبق سکھا کے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے ہاتھ، دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر پہنچے، اشعار پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے کہا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں علی المرتضیٰ ہوں۔ کیا تو مطلب کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں میں مطلب کا بیٹا نہیں ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو میرا بھتیجا ہے، میں تیرے ساتھ تو جنگ نہیں کرتا، تو بچہ ہے، میں بچوں کے ساتھ جنگ کیسے کروں؟ تو جا کسی بڑے جنگجو کو بھیج، کسی بڑے بہادر کو بھیج۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میرے ساتھ لڑنا چاہے یا نہ لڑنا چاہے تو اللہ کا دشمن ہے، میں تجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرحب کو غصہ آیا۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کو میں فوراً جا کر ایک حملہ کروں گا اور اس کو ختم کر دوں گا۔ فوراً دوڑا، اس نے کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اگر تجھے قتل ہونے کا شوق ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زرہ یہاں سے کٹی اور یہ ان کو یہاں کندھے کے اوپر زخم لگا۔ جیسے ہی زخم لگا، شیر تھا اللہ کا شیر، شیر خدا حیدر کرار، پلٹ کر جو انہوں نے وار کیا۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ کے اندر علماء نے لکھا ہے ایسا وار نہیں ملتا، پوری تاریخ کے اندر ایسا حملہ نہیں ملتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جو اس کے اوپر حملہ کیا، یہاں اس کے کندھے کے اوپر لگا، وہ کٹا، اس کا وہ خود کٹا، اس کا زیرہ کٹا۔ فرمایا اتنا کٹا کہ اس کا جسم پورا کا پورا کٹ کر 2 ٹکڑوں کے اندر پڑا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ فرمایا او اللہ کے دشمن، تجھے اپنے اس کے اوپر بڑا غرور تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہاں گیا؟ تجھے آج تک تیرا کسی بہادر سے مقابلہ ہی نہیں ہوا تھا، آج تیرا مقابلہ ہوا ہے اللہ کے شیر کے سامنے، لے میں نے تجھے ختم کر دیا۔ اللہ نے یہ بہادری عطا فرمائی تھی، یہ کس صدقے میں ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کا صدقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر کا قلعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے، میرے آقا اور صحابہ پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کر دیں گے۔ اب بڑے بڑے جنگجو صحابہ، ہر ایک کی خواہش تمنا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ملے، کیونکہ حضور نے فرما دیا، حضور کا فرمان ہی ایسا تھا کہ ہر حال کے اندر فتح ہو کر رہے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بڑے جنگجو، بڑے طاقتور، فرمایا ساری رات نیند نہیں آئی، بشاید صبح یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں ہے علی المرتضیٰ؟ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ خراب ہے،
ان کی آنکھ میں شدید درد ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی المرتضیٰ کو، تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھ میں شدید درد ہے، آنکھ خراب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آگے ہو جا۔ واہ حضرت علی المرتضیٰ تیری شان کیا ہے، آنکھ کھولی نہیں کہ پہلے لعاب مصطفیٰ اپنے اندر ڈالا گیا، لعاب مصطفیٰ اندر گیا پھر آنکھیں کھولی۔ آج بھی کیا مقام ہے، آنکھ خراب ہے، وہی لعاب مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر یوں ہاتھ ہٹایا، فرمایا پوچھا اب بتا یا رسول اللہ اب تو درد نام کی چیز نہیں ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جھنڈا میں تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے تشریف لے گئے۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں خلیفہ وقت ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نوجوان ہنستا ہوا آیا، نوجوان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخروٹ اٹھایا ہوا، اخروٹ کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نوجوان ہنستا ہوا آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نوجوان کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت بس ویسے ہنسی آ گئی۔ فرمایا نہیں نہیں آ میں تجھے بتاتا ہوں، میری سمجھ آ گئی، تو ہنسا کیوں؟ تو کہتا ہوگا یہ چھوٹا سا علی المرتضیٰ کمزور سا ہے، یہ تو اتنی کمزور ہے اسے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹا جاتا، ایک اخروٹ نہیں توڑا جاتا، تو اس نے خیبر کا گیٹ کیسے توڑا تھا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ جو اخروٹ ہے یہ میں اپنی ذاتی طاقت سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو خیبر کا در میں نے توڑا تھا اللہ کی قسم وہ میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا۔ علی المرتضیٰ بوڑھا ضرور ہے، کمزور ضرور ہے، لیکن آج بھی علی المرتضیٰ کا ایمان ایسا ہے کہ آج بھی اگر خیبر کا دروازہ ہو آج بھی علی المرتضیٰ اس کو توڑ کے پھینک دے گا۔ تو ایمان کی طاقت ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے ڈرنا کیسا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نیزہ لگا، نیزہ ایسا لگا کہ اندر جسم گھس گیا، جسم کے اندر جیسے ہی گھسا حکیم ڈاکٹر نکالنا چاہتے بڑی تکلیف ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تکلیف میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر ہیں، جا کر ان کا وہ نیزہ نکال لو، اس کا آگے جو حصہ ہے وہ نکال لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز کے اندر ہے، صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، منہ سے پکڑ کر ایک صحابی رسول نے کھینچا، وہ نکلا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھا صحابہ اکٹھے ہیں، فرمایا مجھے لگتا ہے تم وہ نیزہ نکالنا چاہتے ہو، اسی کے لیے تم اکٹھے ہو کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ واہ علی المرتضیٰ تیرا اللہ سے کتنا تعلق، تیری نماز کیسی؟ تو صحابہ نے عرض کیا علی المرتضیٰ ہم نے وہ نکال بھی لیا ہے نماز کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی عبادت نصیب فرمائے۔ ایک دو واقعہ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ بات چلی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ علم کے اوپر آیت ہے، اللہ نے علم بے بہا عطا فرمایا تھا۔ فرمایا ایک آدمی آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ہمارے پاس یہ اونٹ ہیں، 17 اونٹ ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 17 اونٹ ہیں، ہم 3 آدمی ہیں، ایک آدمی کا اس میں آدھا حصہ ہے، ایک آدمی کا اس میں حصہ 1/3 ہے، ایک آدمی کا اس میں حصہ 1/9 ہے، یعنی ایک کا آدھا ہے، ایک کا تہائی ہے، ایک کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان یہ اونٹ تقسیم کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی اونٹ کو ذبح نہ کرنا پڑے، کسی اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے، آپ ویسے ہی تقسیم کر کے دو ہمیں۔
अल्लाहु अकबर। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने कमाल इल्म अता फरमाया था। अल्लाहु अकबर। फरमाया ठीक है। खादिम को फरमाया जाओ बैतुल माल से एक ऊँट लेके आओ, या फरमाया मेरा ऊँट लेके आओ, इनके साथ बांध दो। अब कितने ऊँट हो गए? पहले कितने थे? 17। पूरी तवज्जो रखना। अब कितने हो गए? अब 18 ऊँट हो गए। अल्लाहु अकबर। अब फरमाया हाँ भी अब बताओ। उन्हें कहा जी मेरा आधा हिस्सा, 18 का आधा कितना बनता है? 9। फरमाया तू अपने 9 ऊँट ले, अलग कर ले। उसने ले लिए। फिर फरमाया हाँ भी अगला। उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। फरमाया कि तीसरा हिस्सा कितना बनता है तेरा? उन्होंने कहा जी 9 तो वो ले गया, ये आदमी है, इसके 6 ऊँट बनते हैं। कितने? 6 ऊँट। फरमाया तू अपने 6 ऊँट ले, तू भी अलग हो जा। बाकी बचा 1/9, उसके 2 ऊँट बनेंगे। 18 है ना, 1/2 9 के हिसाब से 2 ऊँट। चल भी तू भी अपने ले ले। 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, कितने हो गए? 15। और 2 वो ले गया, कितने बन गए? 17। और बाकी बचा 1 ऊँट। फरमाया इसको वहां जाकर वापस बांध दो। तकसीम भी कर दिया, ऊँट को काटना नहीं पड़ा। कायनात का कोई भी आदमी इस तरह नहीं कर सकता, बल्कि उलमा ने लिखा है ये जो इल्म रियाज़िया है इसके असल मौजूद है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अक्सर जो उलूम है ये सर्फ का इल्म है, ये नहव का इल्म है। उलमा जानते हैं, इनको लिखने वाले हैं सर्फ को अबुल अस्वद दोली रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत अबुल अस्वद दोली रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास शागिर्द थे। उलमा ने लिखा है ये इल्म भी असल में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईजाद फरमाया है। अक्सर उलूम के मूजिद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। किताबों के अंदर एक और वाक़या भी मिलता है कि 1-2 आदमी सफ़र कर रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थीं, एक के पास 3 रोटियां थीं। मशहूर वाक़या है। 8 रोटियां थीं। कहीं से चलता हुआ मुसाफिर वहां से गुजरा, उन्होंने उसको खाने के ऊपर बुलाया कि आप भी हमारे साथ खाना खा लो। उसने भी उनके साथ बैठ के खाना खाया। जाते हुए उसने 8 दिनार दिए कि ये जो आपने मुझे खाना खिलाया ये 8 दिनार मैं आपको दे रहा हूँ, ये 8 दिनार आप ले लो। अब जब वो 8 दिनार दे के चला गया, अब जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा जी मैं 5 दिनार लूँगा और तुझे 3 दूंगा क्योंकि तेरी 3 रोटियां थी, मेरी 5 रोटियां थी। उसने कहा नहीं, हम आधा आधा करेंगे, आधे दिनार आपके 4, आधे 4 मेरे हो जाएंगे। जब इनका झगड़ा हुआ, झगड़ा ने तूल पकड़ा, तो उन्होंने कहा चलो चलकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला करवाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला करवाने गए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रोटियों वालों को कहा, फरमाया बेहतर है, मेरा मशवरा है कि तू वो तुझे 3 पेश कर रहा है तो तू 3 लेकर राजी हो जा। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो इंसाफ के साथ लेना है, मैंने अपने आधे ही पूरे लेने हैं। फरमाया देख फिर मैं फैसला इंसाफ के साथ करूंगा, वो तुझे मानना पड़ेगा। उसने कहा जी मैं मानूंगा। फरमाया अगर इंसाफ के साथ फैसला करवाना है, 7 दिनार इस आदमी के हैं, 1 दिनार तेरा है। वो हैरान हो गया। उसने कहा जी ये कैसे? पहले तो आप मशवरा दे रहे थे। फरमाया मैं तो मशवरा दे रहा था कि वो तुझे राजी होकर दे रहा है, बिल रजा दे रहा है, अब आ गया फैसला। उसने कहा जी आपने कैसे फैसला किया? उन्होंने फरमाया कि एक रोटी के टुकड़े बनाए जाएं। 8 रोटियां हैं, हर एक रोटी के 3 हिस्से किए जाएं। कितने? 3 हिस्से हर रोटी के। तो 8 रोटियों के कितने हिस्से बनेंगे? 24। कितने बनेंगे? 24 हिस्से बनेंगे। फरमाया तेरी रोटी कितनी थी? उसने कहा जी मेरी 3 रोटियां थी। फरमाया 3 रोटियों के टुकड़े बनते हैं 9। कितने? 9 टुकड़े बनते हैं। और अगर 24 को 3 पर तकसीम किया जाए, 8 एक के हिस्से में, 8 दूसरे के हिस्से में, 8 तीसरे के हिस्से में, क्योंकि खाना अगर बराबर का तकसीम किया जाए तो 8 हिस्से आपने अपने खा लिए, तेरा बचा एक हिस्सा जो 9वां हिस्सा था उस मुसाफिर ने खाए। और ये बंदा था, इसकी रोटियां कितनी थी? 5 के टुकड़े कितने बनते हैं? 15। 8 उसने खुद खाए, 7 हिस्से उसके बने।
लिहाजा उसने 8 दिनार दिए, 7 दिनार उसके और 1 दिनार तेरा। बात समझ आई? अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया था। ये खाली इसरा नहीं, बड़े बड़े फैसले भी ऐसे किए। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत का ज़माना है। एक औरत आई, आके कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामन बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अजीम आदमी है। बड़ी उसकी तारीफ़ की। कहा सारा दिन वो रोज़ा रखता है, कभी भी वो रोज़े का नागा नहीं करता, सारी रात वो अल्लाह की इबादत करता है, कोई भी एक रात खाली नहीं छोड़ता जिसमें वो अल्लाह की इबादत ना करता हो, मुसल्ले पे गुजारता है। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बड़ी बात है, बड़ी अजीम बात है, अजीम आदमी है, तू तो बड़ी खुश नसीब है। वो ये बातें सुन के चली गई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ बैठे हैं। अल्लाह की कसम बड़ा मोहब्बत थी इनकी आपस में, बड़ा प्यार था इनका आपस में। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त थे, पुरानी चादर पहनी हुई। एक गुलाम आया, कहने लगा, हज़रत मुझे साथियों ने भेजा है, आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त करनी है। कहने लगे, क्या बात है? कहा, हज़रत जी जो आपकी चादर है बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, इसके ऊपर इतने टुकड़े लग चुके हैं, अब आप मेहरबानी करो ये उतार दो, ये नई चादर ले लो। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मैं अपने जीते जी इस चादर को अपने जिस्म से जुदा नहीं कर सकता। हज़रत क्या बात है? कहा, ये मुझे मेरे दोस्त ने दी है, ये मुझे मेरे खलील ने दी है। कहा, हज़रत मुझे नहीं पता था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये बात करके मैंने आपकी आंखों में आंसू दे दिए। कहा, नहीं ये बात नहीं है। तो फिर कहा, मुझे आप ये भी बता दें कि ये चादर आपको किसने दी? कहा, ये मुझे चादर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदिया की थी। मैं अपने जीते जी अपने हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तोहफ़ा अपने से जुदा नहीं कर सकता। तो इनकी बड़ी मोहब्बत थी। ये जो लोग आपस के अंदर कहानियां बनाते हैं, ये जो किस्से बनाते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम आओ कुरान को देखो, आओ हदीस को देखो, जिनको कुरान ने कहा है रुहमा बैनहुम, अल्लाहु अकबर, ये शीरो शक्कर थे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत अली अल मुर्तज़ा साथ बैठे हैं। अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने खामन की तारीफ नहीं करके गई, या आपको अपने खामन की शिकायत करके गई है? अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने फरमाया, वो कैसे? कहा, हज़रत वो औरत कह के गई है कि मेरा जो खामंद है मेरे हुकूक अदा नहीं करता, ये सारा दिन रोज़ा रखता है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता है। भाई ये घर वालों के हुकूक अदा करना ज़रूरी है। कहा, वो आपको ये शिकायत लगा के गई है, इसकी रातें मुसल्ले पे गुजरती हैं, इसका दिन रोज़े से गुजरता है, ये मेरे हुकूक अदा नहीं करता। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए। फरमाया, अली बड़ी बात है, आपने ही ये बात समझी है, बुलाओ। फरमाया उस औरत को, उसको बुलाया। फरमाया, ये बात समझी भी आपने है, इस बात का फैसला भी आप खुद फरमाएं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बुलाओ इसके खामन को। उसके खामन को बुलाया गया, पता किया गया, वही बात थी जो औरत शिकायत लेके आई थी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया। फरमाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मर्द को 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त दी है। कितनी? 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त दी है। तो मेरा ये फैसला है, 3 दिन तो तू इबादत कर सकता है, चौथी रात तुझे इबादत करने का हक नहीं है, तुझे इसके साथ गुजारने का हक है। 3 दिन तू रोज़े रखेगा, चौथा दिन तू रोज़ा नहीं रखेगा इसकी इजाज़त के बगैर। तो ऐसे ऐसे फैसले। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना है, एक औरत आई, उसने आकर जिना का इकरार किया कि मुझसे जिना हो गया। इकरार करने के बाद हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला कर दिया। फरमाया, ठीक है, इसको संसार कर दो। हुक्म सादर कर दिया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा आ रहे हैं, देखा कि औरत के साथ ये फैसला हुआ। फरमाया, आओ वापस आ जाओ, हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब से इज्तिहादी खता हो गई है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे बदबख्त मेरी इस बात को पकड़ के ये ना कह दें कि ये जी मौलवी साहब कह गया उमर इब्न अल-खत्ताब तो गलत फैसले करते हैं। ये मुजतहिद का जो फैसला होता है, अगर अपने इज्तिहाद से वो ठीक कर दे फिर भी अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है। अगर इज्तिहादी खता हो जाए जानबूझकर नहीं, फिर भी अल्लाह की तरफ से उसे अजर मिलता है। फरमाया, उस औरत को लेके आए।
اے امیرُ المومنین آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ فرمایا علی المرتضیٰ کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت اس عورت کے سنسار کا آپ نے حکم دیا۔ فرمایا ہاں ہاں ہوا ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں جی، گو اس نے اقرار کیا لیکن وہ عورت حاملہ ہے، جب تک اس کے اندر اس کا حمل، اس کا وضع حمل نہیں ہو جاتا، آپ اس وقت تک اس کو سنسار نہیں کر سکتے، ورنہ جو اس کے پیٹ والا بچہ ہے وہ تو ناجائز مارا جائے گا۔ وہاں پر حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا تھا لولا ہلاک علی لکان عمر لکان لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بڑے عجیب عجیب پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر، بڑے یاد آ رہی ہیں فیصلے، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ ایک قتل ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر، اندھا قتل تھا، سراغ نہیں مل رہا تھا، صرف شکوک و شبہات تھے 3-4 آدمیوں کے اوپر، صحابہ پریشان تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، بلایا گیا۔ فرمایا ان کو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے اندر الگ الگ ستونوں کے ساتھ باندھ دو، الگ الگ ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک کے پاس جا کر پوچھا ہاں بھی کیسا ہوا، اس نے انکار کیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے انکار کیا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کیا۔ چوتھے کے پاس جب گئے، انکار اس نے بھی کیا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ستون دور دور تھے، کھڑے کھڑے وہاں فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو یہ کہا اور اس نے مجھے یہ کہا۔ فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے کہا۔ اب جو دوسرا چور تھا اس نے کہا پکڑے گئے، اس کو چھوڑ کر اس کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں اب بتا۔ اس نے کہا جی میں تو بعد میں تھا، پہلے یہی تھا۔ پھر اس کے پاس اس طرح ان کا قتل پکڑا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہوا، ایک نوجوان لڑکے نے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، میں نے تیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ پریشان تھے اب کیا کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بڑی سننے کی بات ہے۔ فرمایا حضرت جاؤ اس کی قبر کھولو، قبر میں جا کر دیکھو، اگر وہ آدمی موجود ہے تو یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اس قبر میں وہ آدمی موجود نہیں ہے تو یہ بچہ سچا ہے۔ بات سمجھ لگی؟ یعنی کوئی گواہ نہیں تھا کہ کس طرح اس بچے کو سچا یا جھوٹا کیا جائے۔ فرمایا علی المرتضیٰ وہ کیسے؟ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اپنائے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس نے بدفعلی کی ہے تو اس وقت وہ قوم لوط کے ساتھ پڑا ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ اگر یہ آدمی جھوٹ بچہ بولتا ہے تو پھر وہ اسی قبر کے اندر ہوگا۔ فرمایا جا کر قبر کھولی گئی تو وہ آدمی اس قبر کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس کا قتل معاف کر دیا۔ بڑے عجیب عجیب واقعات کیوں نہ ہوتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو اس عنوان پر خالی 2-4 گھنٹے صرف چاہیے حضرت کی یہ واقعات۔ ایک کتاب ہے اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے خلفائے راشدین کے نام سے نا، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ذہانت کے بڑے عجیب واقعات لکھے ہوئے، آپ پڑھو گے حیران رہ جاؤ گے کہ کیسے کیسے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔